ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی تمہاری جان کے اوپر مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹاگوریکل یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ مصیبت آئے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں نا، آزمانے کے بعد ہی تو پتہ چلنا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو دیکھو جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے اوپر پھر مائل کر دیتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پھر صبر کر ہی لیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور دیکھو اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسول کے ذمے سوائے پہنچا دینے کے کچھ بھی نہیں۔ بغاوت کرو گے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو گے۔ پیغمبر کا کام تھا پہنچا دینا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے وہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو چاہے گمراہی کا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اہل ایمان کو چاہیے اسی کے اوپر توکل کریں، اسی معبود کے اوپر توکل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اللہ اکبر، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہے کہ بیوی اور اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ تمہاری آخرت ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارے لیے مقدر کر رہے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ہیں، مطلب میرے اپنے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو خود منہ سے بول کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو، یعنی میری وائف نے مجھے بتایا کہ جی وہ فلاں عورت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے خاوند کو بتایا چاہے حرام کما چاہے حلال کما، ہماری ضرورتیں پوری کر۔ تو ایسے خاوند تو وہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ یہ جتنے رزق حلال کمانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر حرام ہی کما رہے ہوتے ہیں اور عبادت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اسے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا جی۔ تو اللہ ہمارا تمہاری بیویوں اور اولاد میں دشمن چھپے ہیں، یعنی بیوی اور اولاد کی محبت انسان کو، بیویوں اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یعنی وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، عربی والا فتنہ ہے، پنجابی والا نہیں، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں تم نے، ظاہر ٹیسٹ تو اسی طریقے سے ہی ہونا ہے نا، اب ان کو چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے نا۔ وہ غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھائیں اور وہ پیپر دیے بغیر ہی کمرہ امتحان چھوڑ کے بھاگ جائے تو فیل ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے رہنا تو بیوی بچوں کے ساتھ ہی ہے نا، ان کو چھوڑ کے تو نہیں جانا، فیل ہی ہو جائیں گے نا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے ان کے بھی حقوق پورے کرنے اور اللہ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو درگزر سے کام لوگے، وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ڈھیل سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی لٹھ لے کے مگر نہ پہ جاؤ بیوی بچیاں دے بھی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کی اصلاح کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا بھی آیا نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کرو، ڈھیل والا بھی کرو، اور کبھی کبھار ان کو معاف بھی کر دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قیامت مضمر ہے جی اس آیت کے اندر۔ یہ بعض جو پرورٹڈ قسم کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا، مذہبی، وہ ہر ٹائم ڈنڈا اٹھا کے بیوی بچوں کے سر کے اوپر رہتے ہیں، ان کو نیک بنانے کی فکر میں۔ ہر معاملے میں ہر وقت آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات آپ کا کام ہے کہ آپ کسی کی غلطی دیکھیں نا تو اس کو سنی انسنی کر دیں۔ ہمارے اندر بھی کئی خامیاں موجود ہیں، تو اگر ہمارے بیوی بچوں میں کسی معاملے میں کوئی خامی آئے، ایک دو دفعہ سمجھایا، پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا، ایک دو دفعہ آپ اگنور بھی کرتے۔ اگر آپ بالکل ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے کیمرہ لگا کے، پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں اس میں چھپے ہوئے، لیکن عفو درگزر کرو، ڈھیل بھی دیا کرو، اور کبھی کبھار معاف بھی کر دیا کرو۔ دیکھو اللہ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے نا۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن لٹھ لے کے مگر نہیں ہونا، ڈنڈا چک کے نہیں پیچھے پڑ جانا۔